السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ ویلکم ٹو UMT TV. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ شعیب. ہم آپ کو یونیورسٹی کا تھوڑا تعارف کرائیں, کچھ لوگوں سے ملائیں, کچھ چیزوں سے انٹروڈیوس کرائیں کہ آخر یونیورسٹی میں کیسی چیزیں کیا کام کرتی ہیں, کچھ سسٹم سے آپ کو متعارف کرایا جائے کہ آپ یونیورسٹی کو تھوڑا جانیں اور تھوڑا پہچانیں. اور اسی کاوش میں آج ہمارے ساتھ ہماری یونیورسٹی کے ایک ایڈوائزر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, تھوڑا جانتے ہیں یونیورسٹی سسٹم کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ تھینک یو فرسٹ آف آل, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج فار دس انٹرویو. تھینک یو. سر اگر آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہمارے ویورز کو تھوڑی سی انفارمیشن دیں کہ وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور آپ کا اس میں کیا رول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں UMT TV کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا اباؤٹ دی مطلب جس پرپس کے لیے بلایا ہے. تو میں UMT میں ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں ایٹ دی ڈپارٹمنٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس آف ڈاکٹر حسن مراد اسکول آف مینجمنٹ. UMT کے ساتھ میں ایسوسیٹ ہوں کوئی 5 سال سے. اسسٹنٹ پروفیسر میں نے جوائن کیا اور پھر میں ایسوسیٹ پروفیسر کو پروموٹ ہو گیا ہوں. ساتھ میں ایڈیٹر ہوں جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ریویو ایک جورنل ہے ہمارا, اور میں BS IBA پروگرام کسٹوڈین بھی ہوں. اور ساتھ ریسنٹلی یعنی کچھ عرصے سے میں یہ جو ریموٹ ایریا اسکالرشپ ہے یہ بھی میں ڈیل کر رہا ہوں. آئی ایم دی ہیڈ آف دی کمیٹی آف دی اسکالرشپ. سر آپ نے بات کی ریموٹ بیس اسکالرشپ کی, یہ ریموٹ بیس اسکالرشپ ہے کیا؟ اگر آپ تھوڑا سا انٹروڈیوس کرائیں ہمارے ویورز کو کہ یہ آخر کیا ہے. ریموٹ ایریا اسکالرشپ جیسے کہ نا یہ نام سے ظاہر ہے کہ ریموٹ ایریا دس از دی اسکالرشپ فار دی اسٹوڈنٹس آف ریموٹ ایریاز. اور ریموٹ ایریاز وہ ایریاز ہیں جو پنجاب کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے پروونسز ہیں جیسے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ, انٹیریئر سندھ, بلوچستان, ایون کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر مطلب ان کا وہاں سے ہی انہوں نے پڑھا ہو اور وہ آگے اپنا ہائر ایجوکیشن کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اسکالرشپ بیسیکلی ان کے لیے ہیں. اور ہم ان کو کوئی اپ ٹو 50% مطلب ایک سپورٹ فائنینشیل اسسٹنٹ دے دیتے ہیں. تو یہ اسکالرشپ UMT نے کب انٹروڈیوس کرائی اور یہ ہمارے پارٹیسپینٹس کو کس قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے؟ میرے خیال میں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ UMT یہ اسکالرشپ آفر کر رہی ہے. اینڈ دس اسٹارٹیڈ ود دی نیم آف حکیم سید شہید اسکالرشپس کے نام سے, اور یہ تھا ہی یہ ریموٹ ایریاز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ سپورٹ کرے ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن فردر پرسو کرے ایٹ لوور فیس. تو بعد میں پھر اس کا نام چینج ہوا کیونکہ یہ انہی ایریاز کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو نام چینج کیا ہم UMT نے. پھر جہاں تک فیسیلیٹیشن کی بات ہے تو آبویسلی آپ دیکھیں نا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے 50% تک ان کا فی ویو آف کیا جاتا ہے, اور تاکہ وہ ڈپرائیو نہ ہوں جو ان کا بیسک رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, تاکہ وہ اسموتھ کنٹینیویشن رکھیں ہائر ایجوکیشن کا, تو یہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ فل فلیج ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو اگر ادر فیسیلیٹیز کی ہم بات کریں جیسے کہ ہمارے ساتھ میں سحر اس میں ایز اے کوآرڈینیٹر ہیں, تو جب اسٹوڈنٹس لیٹ سے اگر وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں پراسپیکٹو اسٹوڈنٹس, وہ آتے ہیں ایڈمیشن آفس میں, ایڈمیشن آفس والے پھر ریموٹ ایریا اسکالرشپ ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں. پھر کچھ پریلیمنری انفارمیشن ہم ان سے لے لیتے ہیں اور کہ ٹو ڈیسائڈ ویدر دے یعنی سیمنگلی ایلیجیبل اور ناٹ. تو پھر اس کے بعد تمام ڈاکومنٹس ان سے ہم لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو ہم تھرو ای میل کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک فیسیلیٹی کا ہے کہ فیسیلیٹیشن کا کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں انٹرویو سیشن کے لیے, پراپر ٹائم بتا دیا جاتا ہے. اینڈ ایون یہاں پہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس لیٹ سے وہ ایک دفعہ ایڈمیشن آفس آتے ہیں اینڈ ہی بلانگس ٹو یا شی بلانگس ٹو فاردر ایریا آف پاکستان جیسے کہ گلگت بلتستان سے, تو ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ جانا, ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانا, یہ تھوڑا سا مشکل ہے. تو ہم نے ایک اور کام کیا ہے ٹو فردر فیسیلیٹیٹ دی اسٹوڈنٹس کہ آن لائن ہم نے یہ فارم اپلوڈ کیا ہے. تمام ریکوائرمنٹس وہ آن لائن ہے, اور وہ اگر آن لائن کانٹیکٹ کرنا بھی چاہیں تو وہ سحر کے ساتھ, سحر جو کوآرڈینیٹر ہیں ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ایون وہاں سے کہ کیسے اس فارم کو فل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ویسے ون آف دا موسٹ ہمارے پاس پریسنگ کوشچنز آتے ہیں کہ جی جو پارٹیسپینٹس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آخر ان کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ جو کرائٹیریا ہے ویل ڈیفائنڈ کرائٹیریا ہے اور بہت ڈیٹیل کرائٹیریا ہے. وہ اس کے کچھ مین پوائنٹس میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے کہ یہ اسکالرشپ فار دی ریموٹ ایریا اسٹوڈنٹس, تو دا اسٹوڈنٹ مسٹ بلانگ ٹو ریموٹ ایریا, پہلی بات.
دوسرا ہے کہ اس نے جو انٹر تک یعنی پریویس ایجوکیشن ہے، پریویس جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے وہ اپنے ریموٹ ایریا سے ہی کیا ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ فارم فلی کمپلیٹ ہو، تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ ہوں اور وہ بھی ڈومیسائل ایریا سے اٹیسٹڈ ہوں. تو یہ ہے وہ کرائٹیریا. ہاں ایک اور ہے کہ اگر لیٹ سے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ انہوں نے ایڈمیشن تو لے لیا، اب کیا وہ یہ اسکالرشپ ان کا ایک دفعہ لگ گیا تو اس میں یہ ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے. ایک دفعہ اسکالرشپ لگ گیا، دا اسٹوڈنٹس ہیو ٹو مینٹین منیمم 3 CGPA. اگر ان کی CGPA 3 سے گرتی ہے تو پھر ان کا یہ اسکالرشپ سسپینڈ ہو جاتا ہے، انلیس کہ دوبارہ وہ یہی CGPA مینٹین کر لے 3 کا. پریویسلی تو یہ 2.5 تھا، لیکن ان آرڈر ٹو فردر انشور کوالٹی تو اب 3 GPA ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. اب ویورز یہ تھے ہمارے ساتھ ریموٹ بیسڈ ایریا اسکالرشپ کے ایڈوائزر محمد ایاز، جنہوں نے ہمیں انفارمیشن دی یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کے ریموٹ بیسڈ ایریا اسکالرشپ کے بارے میں. اور اسی طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.umt.edu.pk. ہمارے اس طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامس دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے UMT TV. اللہ حافظ.